السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں تیمور احمد کو۔ ہم لوگوں نے سیریز کا آغاز کیا تھا سائنس آف دا ججمنٹ ڈے، اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے فتنوں سے متعلق۔ جو فتنے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بتایا، اور انہی فتنوں میں سے انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش کیا ہے کہ جوں وقت قیامت کے قریب پہنچتا چلا جائے گا تو کیا ہوگا کہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی اور ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ایک دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد کا دور اور اس کے بعد کا دور۔ اور یاد رکھیے کہ جب ایک آئیڈیل ماحول ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ ایک مملکت بھی اسلامک مملکت ہے، وہاں پر اسلام امپلیمنٹ بھی ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کی بھی آسانی ہے، لوگوں کو اپنے دین کو فالو کرنا ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ عمومی طور پہ ایک اسلامک ماحول ہوتا ہے وہاں پر دین پہ قائم رہنا، ایمان پہ قائم رہنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جوں اسلامک تعلیمات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، دوسرے کلچرز آ جاتے ہیں، دوسری تعلیمات آ جاتی ہیں، دوسری آئیڈیالوجیز ٹیک اوور کر لیتی ہیں، تو وہ جو ایک اسلامک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، جو دین کی ایک تعلیم ہوتی ہے اور ایک اسلامک ماحول ہوتا ہے، جب وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر جو چند لوگ اس وقت دین پہ قائم رہتے ہیں یا دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انہی فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ دجال کی تمنا کریں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت فتنوں کی وجہ سے، یعنی اس وقت جو فتنے ہوں گے وہ اتنے شدید ہوں گے کہ لوگ تمنا کریں گے کہ دجال آ جائے۔ اب ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جب ایک سچویشن میں ہوتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس سچویشن میں وہ ابھی ہے آگے آنے والی سچویشن اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، تو وہ ایک تمنا کرتا ہے کہ اگلی سچویشن آ جائے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آنے والی سچویشن ہوگی وہ اس سے تو بہتر ہوگی۔ ایک تکلیف کی اگزامپل لے لیجئے کہ انسان کو اگر کسی چیز کی تکلیف ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اس تکلیف سے تو بہتر ہے کہ وہ والی تکلیف ہو جاتی، لیکن جب دوسری تکلیف آتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تکلیف تو پہلی والی سے زیادہ ہے، تو پہلی والی بہتر تھی۔ تو اس وقت یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، اتنی آزمائش ہوگی، ایمان پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ خواہش کریں گے کہ دجال آ جائے۔ یعنی دجال آنے کا مطلب کیا ہے کہ اب قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو دجال سے پہلے کے جو فتنے ہوں گے وہ اٹسیلف بھی جو ہوں گے وہ بہت شدید ہوں گے، اور ایسے فتنوں کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں پریپیئر ہونا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ان چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا دیا، یعنی آنے والے وقت جو ہیں وہ آج کی سچویشن کے حساب سے مزید ٹف ہوں گے، تو ہمیں مینٹلی بھی پریپیئرڈ ہونا ہے کہ اب جو وقت آگے آنے والا ہے وہ ان حالات سے کمپیریٹیولی زیادہ مشکل ہوگا، اب آگے آسانیاں نہیں ہوں گی، مزید مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ان حالات میں ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں جہاں پہ ٹیکنالوجی پڑھنی ہے، جہاں پہ ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، جہاں پہ ہمیں دنیا کے بارے میں سیکھنا ہے، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ فائنینس ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس کو بھی ہم نے سیکھنا ہے، لیکن ہم نے خود اور اپنے بچوں کو اس چیز کے اوپر بھی لے کر آنا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو آنے والے فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے اور ان سے نکلنے کے لیے ہمیں دنیا کی کتابیں ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گی۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان پہ قائم کیسے رہنا ہے، کیا چیز حق ہے، کیا چیز باطل ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کون سی چیز کرنی ہے، کون سی چیز نہیں کرنی۔ اگر دنیا ایک طرف جانے کو کہہ رہی ہے اور اللہ کے رسول ہمیں دوسری طرف جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس صحیح راستے کے اوپر چلنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ کیسے لگے گا؟ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ لگے گا۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم خود بھی اس چیز کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیں، تاکہ جب وہ لوگ ان سچویشن میں آئیں، کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے یہ چیزیں اوائڈ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ امید کرتے ہیں، یہ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے اس وقت سے بہت بہتر ہوگا، تو ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ ہمیں بتا دیا کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور کی نسبت مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب آنے والا جو آگے وقت ہے
اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. میں مقصد ڈرانا یا خوفزدہ کرنا نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں وارن کرنا کہ ہم لوگ اس چیز کی تیاری کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آنے والے وقت میں ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا کیا سٹیپس لینے ہیں. اور اس چیز کے بارے میں ہم صرف اور صرف جو گائیڈنس لے سکتے ہیں، جو ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، وہ ہم قرآن و سنت سے لے سکتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے، اور اس میں صبر کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو مٹھی میں لینا، اور ان حالات میں جو صبر کرے گا اس کو 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا. تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، 50 آدمی ہمارے یا ان میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 آدمی تم میں سے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت پہلے ہی بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایمان پہ قائم رہنا بہت مشکل ہوگا. اور دیکھا جائے تو آج حالات کچھ ایسے ہی ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو واقعی ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہے. اگر فلو دیکھا جائے پورے سوسائٹی کا اور پوری دنیا کا، تو وہ ایک اس طرف جا رہا ہے کہ جس میں ایمان والے کے لیے کئی دفعہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں تو داڑھی رکھ کے آپ کو بہت سی ایسی جابز ہوتے ہیں جن میں انہوں نے کوالیفیکیشن کرائٹیریا کیا رکھا ہوا ہے کہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ پردہ کرتے ہیں، عبایا پہنتے ہیں، تو کچھ ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نہیں، پردہ نہیں چاہیے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی رکھ کے یا پردہ کر کے دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہے، لیکن ایک فیکٹ ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر ان لوگوں کی پریفرنسز میں سے کیا ہوتا ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہو، اگر عورت ہے تو وہ ایک جو ہے وہ ماڈ اسکاٹ قسم کی ہو، وہ عبایا نہیں پہنتی ہو، وہ پردہ نہیں کرتی ہو، میں اس قسم کی عورت چاہیے یا اس قسم کی خاتون چاہیے. تو یہ فیکٹس ہیں. تو کیا ہے کہ آج اس وقت ایمان پہ چلنا مشکل ہے. آپ بہت سے کنٹریز میں دیکھ لیجئے جہاں پہ پردے کے اوپر کیا بین لگا دیا گیا کہ نہیں، اگر آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ برائے مہربانی پردہ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنا فیس جو ہے وہ کھلا رکھنا ہوگا. تو یہ بھی ایمان کا امتحان ہے. بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اسکارف پہننے سے منع کر دیا گیا، یہ بھی ایمان کا امتحان ہے. اسی طریقے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. تو آپ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کس قسم کی بات ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھ کے جا رہے ہیں. تو یہ سب سچویشن اگر دیکھی جائے تو آج وہ دور ہے کہ ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس مشکل حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بشارت دی کہ جو شخص بھی ان حالات میں ایمان پہ قائم ہوگا، ایسے شخص کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہے. اور 50 آدمی بھی آج کے دور کے نہیں، صحابہ کے دور کے. تو یہ ایک اور چیز یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگتی ہے کہ جتنی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ آئیڈیل دور تھا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اس لیے اس وقت گناہ کرنے کی کوئی اپرچونٹی بھی نہیں تھی. اس میں جو گناہ کرتا تھا اس گناہ کا اس کو وبال بھی اتنا ہی زیادہ، کیونکہ وہاں پر سارا ماحول ہی ایک دیندار تھا. اس دیندار ماحول میں، ایمان والے ماحول میں، اگر کوئی شخص گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر سوچتا اور گناہ ہو جاتا تو اس کے گناہ کا وبال بھی اس کے حساب سے ہی تھا. لیکن ایک ایسا دور جہاں پہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، جہاں پہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، جہاں پہ ہر طرف آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، جہاں پہ ہر طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ایسے ماحول میں، ایسے دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین پر قائم ہوں، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہوں، اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہوں، تو ان کے لیے بہت سی مشکلات کو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن ان مشکلات کو فیس کرنے کے باوجود وہ قائم رہتے ہیں. تو کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اجر بڑا ہے. اگر شادی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مہندی کے اوپر نہیں جاتے تو خاندان کے اندر پرابلم شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ تو مہندی پہ نہیں آتے، یہ تو ہم سے تعلق ہی کاٹ کے بیٹھ گئے ہیں، نہیں یہ تو بالکل آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ہماری پارٹیز کے اندر شامل نہیں ہوتے، یہ ہمارے ناچ گانے کے فنکشن میں شامل نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں سے پھر لوگ کیا ہوتا ہے، لوگ اوائڈ کرتے ہیں. جو لوگ خود ڈانس پارٹیز کے اور ڈفرینٹ قسم کی پارٹیز کے عادی ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا خود بھی آکورڈ لگتا ہے. تو یاد رکھیے اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. جو لوگ دین پر نہیں ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور صحیح راستے پہ لے کر آئے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ایمان پہ قائم ہیں، ہم سب کے لیے کیا ہے، ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے
جو ان حالات میں بھی صبر کریں، نیکیوں پہ بھی صبر کریں، گناہوں سے بچنے پہ بھی صبر کریں، اور جو مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں ان پہ بھی صبر کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 50 آدمیوں کے برابر اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان حالات میں ثابت قدم رکھے اور ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.